نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، عربی گرامر کے قواعد شروع کرنے سے پہلے چند اصطلاحات سے واقفیت از حد ضروری ہے، چونکہ گرامر میں وقتاً فوقتاً جگہ جگہ یہ اصطلاحات استعمال ہوں گی، اور جب تک آپ ان اصطلاحات کے معنی سے واقف نہیں ہوں گے آپ کے لیے گرامر سمجھنے میں دشواری برقرار رہے گی. ایک اصطلاح حرکت. عربی زبان میں حرکت زیر زبر اور پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں. یہ دو اصطلاحات آپ کی گوش گزار کر دیے. زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر ہوگی یا زیر یا پیش تو اسے کہیں گے متحرک. جیسے با زبر با تو ہم کہیں گے کہ با پر حرکت ہے اور با متحرک ہے. دوسری اصطلاح ہے اعراب. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیر زبر پیش جزم تنوین شد مد ان کو اعراب کہا جاتا ہے، حالانکہ عربی اصطلاح میں اعراب کسی بھی لفظ کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. مثلا ہے مؤمن، صالح، قانتن، صالحتن. تو ان کے آخر میں جو حرکت آ رہی ہے، مؤمنون کے آخر میں دو پیش، حمراء آخر میں حمزہ پر پیش، تو آخری حرکت کو عربی زبان میں اعراب کہتے ہیں. اور جس لفظ پر اس کی آخری حرکت بدلتی رہتی ہے، کبھی پیش، کبھی زیر، کبھی زبر، تو ایسے لفظ کو معرب کہتے ہیں، یعنی وہ اعراب کو قبول کرتا ہے. تین اصطلاحات ہو چکی. حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، جس پر حرکتوں سے متحرک کہتے ہیں. اعراب کسی بھی لفظ کی آخری حرکت کو کہتے ہیں، اور جو اعراب کو قبول کرے اس اسم کو، اس لفظ کو معرب کہتے ہیں. اردو میں ہم پیش، زبر اور زیر کہتے ہیں، حالانکہ عربی میں ان کے اصطلاحی نام یہ نہیں. عربی میں پیش کو رفع یا ضمہ کہتے ہیں، اور زبر کو نصب یا فتح، اور زیر کو جر یا کسرہ. یہ ان کے اصطلاحی نام ہیں. انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ سب بات سمجھ جائیں گے. تو پیش کو رفع یا ضمہ کہتے ہیں. اب جس وقت پیش ہو تو رفع کے اعتبار سے اسے مرفوع کہتے ہیں، اور ضمہ کے اعتبار سے اسے مضموم کہتے ہیں. پیش کو رفع کہہ دیتے ہیں، اور جس لفظ پر یا جس حرف پر پیش ہے اسے رفع کے لحاظ سے مرفوع کہتے ہیں. مرفوع کا مطلب جسے رفع دیا گیا، جس پیش دی گئی. اور اسی طرح پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر پیش ہے اسے مضموم کہتے ہیں، یعنی جسے ضمہ دیا گیا، پیش دیا. با پیش بو تو ہم کہیں گے با پر ضمہ ہے اور با مضموم ہے.
یہ با پر رفع ہے اور با مرفوع ہے. ضم اور رفع میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل فرق ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں. زبر کو نصب یا فتح، نصب کی وجہ سے جس حرف پر زبر ہے اسے منصوب کہتے ہیں، اور جس پر فتح اسے مفتوح کہتے ہیں. جیسے مثلا با زبر با ہے تو ہم کہیں گے کہ با پر نصب ہے اور با منصوب ہے، یا کہیں گے کہ با پر فتح ہے اور با مفتوح ہے. زیر کو جر اور کسرہ کہتے ہیں. با زیر بی تو با پر جر ہے لہذا با مجرور ہے. با زیر بی با پر کسرہ ہے لہذا با مکسور ہے. تو پیش والے کو مرفوع اور مضموم، زبر والے کو منصوب و مفتوح، زیر والے حرف کو مجرور و مکسور. اس طرح کے الفاظ، یہ اصطلاحات استعمال ہوتی رہیں گی. یہ اس لیے آپ نے ذہن میں رکھنا. جس پر جزم ہو، جزم کہتے ہیں حرکت کا نہ ہو، یعنی زیر زبر پیش نہیں ہے تو پھر وہ جزم ہی ہے. تو جزم والے حرف کو مجزوم کہتے ہیں. جیسے حمزہ با زبر اب، با پر جزم ہے تو یہ با مجزوم ہے. اور اسے ساکن بھی کہتے ہیں. کوئی حرکت نہ ہو تو حرکت کے مقابلے میں سکون ہوتا ہے، اس لیے جس پر جزم ہو اسے کہتے ہیں یہ حرف ساکن ہے. حمزہ متحرک اور با ساکن. اب، اج، حمزہ متحرک اور جیم ساکن. اگلی اصطلاح ہے جی، اگر ایک کی جگہ دو پیش ہوں، دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں تو اسے کہا جاتا ہے تنوین. رجلن لام پر تنوین ہے. صالح لام پر تنوین ہے. علما نافعا، علما کے میم پر اور نافعا کے عین پر تنوین ہے. اور جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے. یہ کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں جو وقتاً فوقتاً گرامر کا اجرا کرتے ہوئے، مثالیں بیان کرتے ہوئے یہ استعمال ہوں گی کہ ہم پیش کو پیش نہیں کہیں گے بلکہ ضمہ کہیں گے، زبر کو زبر نہیں بلکہ فتح کہیں گے، زیر کو زیر نہیں بلکہ کسرہ کہیں گے. تو ضمہ فتح کسرہ کہہ دیں گے یا رفع نصب جر کہہ دیں گے. تو یہ آپ اچھی طریقے سے اصطلاحات ذہن نشین کر لیں، بلکہ انہیں اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ آئندہ لیکچرز میں آپ کو دشواری نہ ہو.